دیا، سرکے سے دھو دیا گیا، آگ میں جلا دیا۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں کوئی تحریر آپ کو لکھ کے دوں اور آپ اس کو جلا دیں تو میں کتنا جلوں گا؟ میں بھی تو جلوں گا۔ اگر مجھے موقع مل گیا کسی دن تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے کتنا صبر کیا ہوگا قرآن جلتے تھے۔ قرآن جلانے والے کو اللہ چھوڑ نہیں سکتا، کیسے چھوڑ دے رہے؟ اللہ کی کتاب جلا دیا گیا، سرکے سے دھو دیا گیا۔ تو اب سارے قرآن ڈس ایپیئر ہو گئے، تیسرے خلیفہ کا جمع کیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابو اسود کا ٹھیک کیا ہوا علی نے پاس کیا خالی پڑھ کے ٹھیک کیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات، شیعہ سے قرآن سے کیا مطلب؟ یہاں ابو اسود شیعہ تھے، ابھی جنگ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھے، جمل میں بھی علی کے ساتھ تھے، سب لکھتے ہیں کہ محب علی تھے۔ تو علی کا بھی ٹھیک کیا ہوا نہیں ہے، علی نے تو پاس کیا۔ ٹھیک ہے شیعہ ہی نے کیا تو اس کا مطلب یہ کل قرآن کے ساتھ تھا، آج بھی شیعہ قرآن کے ساتھ، اور کسی بھرنے کے پاس قرآن کی چھاپ لینا اور ہے، رات بھر میں ختم کر دینا اور ہے، اور قرآن کے معنی سمجھنا اور ہے۔ صلوات اب سمجھ میں آیا کہ مولا کائنات نے چوتھی خلافت کو کیوں قبول کیا، کیونکہ وہ تو محافظ سے، وہ محافظ سے، لہذا انہوں نے سوچا کہ یہ بنا رہے تو بن جاؤ، جو ہم ہیں وہ تو ہیں ہی، اب یہ بھی مان رہے ہیں تو کم سے کم ہمارا حکم تو چلے گا، یہ نہ مانیں گے تو قرآن تو ایک رہے گا۔ آپ بتائیے انصاف سے، علی یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب چوتھے خلیفہ ہوئے تو کہتے عثمان والا قرآن کینسل، میرا جمع کیا ہوا، کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ مگر یہ نہیں کیا، کیسی کو ٹھیک کرتے؟ ارے قرآن تو اللہ کا ہے، کتاب تو اللہ کی ہے، کلام تو اللہ کا ہے، اس سے کیا بحث کہ میرا ہے کہ ان کا ہے؟ نہ صحیح ترتیب سے، نہ صحیح ترتیب سے، یہی سمجھنے میں پریشان ہوں گے۔ ہمارے والوں کو تو کوئی زحمت ہوگی نہیں، کیونکہ وہ تو ہم ہی سے پوچھا کریں گے، یہی نہ تفصیل لکھ پائیں گے، ہمیں کیا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ کس کی پہچان کیا ہے کہ خلیفہ سیدنا ابو کیا تھا؟ بڑے سورے پہلے، اس سے چھوٹے، اس کے بعد اس سے چھوٹے، اس کے بعد جیسے ہیں، بجتی علامت ہے، اور آیات ہیں جن کی اصلاح، جن کا کریکشن ابو اسود علی نے کیا، اور علی نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور پاس کیا، اور پاس کرنے کے بعد کہا یہ جانے۔ بس کمال کی بات سنی، تیسرے خلیفہ نے جمع کیا تو پہلے دوسرے کا جمع کیا ہوا جلوایا بھی مٹوایا، میں کیا کہتا، اور علی نے اسی کو کریکٹ کر دیا کہ اب نہ تم جلا سکو اور نہ مٹا سکو۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کاپی جو آج ہم مسلمانوں کے پاس، یہ علی کی دین ہے، یہ علی کا عطیہ ہے، یہ علی کا تحفہ ہے۔ علی کو مانو یا نہ مانو، قرآن علی ہی والا پڑھنا پڑے، وہی احسان ہے علی۔ اب آج آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ابو اسود نے درست کیا، جو اعراب ابو اسود نے لگا دی، جہاں زبر لگا دیا آج تک زبر ہے، جہاں زیر لگا دیا آج تک زیر ہے، جہاں لگا دیا آج تک پیش ہے، جہاں مت کھیل دیا آج تک مت ہے، جہاں نقطہ رکھ دیا آج تک نقطہ ہے۔ نقطہ تو ہٹا نہیں سکتے، زیر و زبر تو بدل نہیں سکتے، فضائل
بدلو گے؟ پورا قرآن کتاب ہے فضائل علی کی. صلوات بھیجے محمد. ان مجلسوں میں نہ جاؤ جس میں علی کے فضائل بیان ہوتے، اس کتاب کو نہ پڑھو سبحان اللہ جس میں علی کے فضائل ہیں. حضور کہتے ہیں کہ شیعوں نے اہل بیت کو لے لیا، علی کو لے لیا، سنیوں نے قرآن کو لے لیا. کیا حماقت کی بات. اہل سنت میں بھی ہم نے ایسے علی کے چاہنے والے دیکھے ہیں کہ جو نام مولا کو فدا ہے وہ سنی ہے، اور شیعوں میں بھی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ حضرات علی والے ہیں مگر کوئی کسر مخالفت میں اٹھا نہیں لگتے. تو میں نے جو عرض کیا تھا نہ شیعہ نہ سنی، نجات کا انحصار علی پر ہے. جو حب علی ہے اس کو نجات ہے، جہاں بغض علی ہے وہاں جانا. وہی کفر ہے، وہی نفاق ہے. آپ ملاحظہ فرمائیں. وقت میں گنجائش رہی تو کبھی میں عرض کروں گا، لیکن سب جانتے شیعہ سنی کی بحث نہیں ہے، بحث حب علی اور بغض علی. اسلام کی تدوین دینے والے، اسلام کے بچانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے، قرآن کی حفاظت کرنے والے ائمہ معصومین ہیں جنہوں نے ہر دور میں حفاظت فرمائی. اور قرآن نے اپنے متعلق خود قرآن میں جو کہا وہ خالی دعویٰ رہتا، اس کی کوئی دلیل نہ ملتی. لیکن علی ابن ابی طالب نے اس کے دلائل بھی فراہم کیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر علی ثابت نہ کرتے تو آج بھی کسی کا ایمان ثابت نہ ہوتا. صلوات بھیجے آپ صاحب. انہوں نے یہ لے لیا دین نہیں. ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس دامن اہل بیت بھی. ہم صحیح قرآن کے پیرو ہیں، اس لیے کہ آل محمد کے ماننے والے، اور جو آل محمد کو مانے گا وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. ہمارے تو ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل ہے. یہ تو ہم ہیں. آؤ ہم تمہیں رسول اللہ کو دکھائیں کہ جب غدیر میں منبر پر تشریف دے گئے ہم پر اعتراض ہے، حالانکہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں دامن علی، اور غدیر میں تو نبی کے دونوں ہاتھوں میں علی. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ غدیر خم میں جب علی کو اٹھایا ہے پیغمبر نے تو ایک ہاتھ میں قرآن لیے تھے اور ایک ہاتھ میں علی کو لیے تھے. نہیں، دونوں ہاتھوں میں علی ہی تھے. کسی صحابی نے نہ کہا یا رسول اللہ بس علی آپ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. کیسے کہتا؟ اس لیے کہ نبی پہلے ہی کہہ چکے تھے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو قرآن و علی جدا ہے ہی نہیں. فرق یہ ہے کہ وہ قول ہے، یہ فعل ہے. وہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا فعل ہے. یعنی وہ صامت ہے، یہ ناطق ہے. وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے. جو علی کو نہ مانے گا وہ قرآن کو کیا مانے گا؟ صلوات بھیجے محمد. ایک اور صلوات ذرا بات. قرآن کے سلسلے میں کیا کہیں؟ وہ خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تعویل، یعنی تعویل کسے کہتے ہیں؟ معنی نہیں، تعویل اور معنی میں فرق ہے. معنی کے معنی ہے میننگ،
اور تعویل کے معنی ہے انٹرپریٹیشن، کیونکہ اللہ نے بھی بڑی ترکیب سے بات کی ہے، ایسی ترکیب سے بات کی ہے، میں کچھ کہہ رہا کہ کام بھی ہو جائے اور مسلمان سمجھ بھی نہ پائے، اچھا ہوا جو نہیں سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں پنجتن کا نام قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، ہمارے امام باڑے پر تو لکھا ہے، میں کیا کہہ رہا، قرآن میں نہیں ہے، امام باڑے پر تو لکھا ہے، حسینیت تو لکھا ہے، اسی لیے تو ہم نہیں آتے، اسی لیے تو نہیں لکھا اللہ نے کہ تم قرآن بھی نہ لکھو۔ پنجتن یا 12 امام ہو یا 14 معصوم 13 معصوم ان کے نام لکھ دیتا ہے نا، تو یہ قرآن صرف شیعوں کا ہوتا، مسلمانوں کا نہ ہوتا۔ اور اللہ چاہتا تھا کہ تم چاہے جتنی کتابیں لکھو آل محمد کی مخالفت میں، میری کتاب رہے ان کی موافقت، اور تمہارے گھر میں رہے، تم ہی چھاپو، کیا شیعوں سے زیادہ چھاپو، چھاپ چھاپ کے فری بانٹو تاکہ ہر گھر میں مدح اہل بیت تو رہے۔ کس مسلمان کا گھر مدح محمد سے خالی؟ جس گھر میں ہم مزہ کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے، 11 مہینے نہ کرتے ہو، جب اللہ کا مہینہ آتا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو تراویح میں قرآن پڑھوا لیتا اور پورا قرآن ختم ہوتا ہے، اور قرآن میں سارے تذکرے آل محمد کے بھی آتے ہیں، تو ذکر تو زبان پر لانا ہی پڑتا، اسی لیے شاید بزرگوں نے کہا پاسٹ کچھ کہہ رہا، اتنا تیز پڑھو کہ نمازی سمجھ نہ پائے کہاں مجھے علی کی آیت نازل ہوئی، کہاں نکل گئی۔ حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آیت موجود ہے، اللہ کہتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہرا ہی نہیں جاتا۔ میں نے یہ منظر ہندوستان میں دیکھے، مطلب ہندوستان اکثر مسلمانوں کو دیکھا، جلوس جا رہا ہے، غازی عباس کا علم جا رہا ہے، تازیہ جا رہا ہے، تابوت جا رہا ہے، اب سڑک ہے، ہائی وے ہے، اب جو نکلے اور دیکھا نظر نہ پڑے، نکاح نہ ٹوٹے، جب کیسے چلتے ہیں ہم سمجھ گئے، جہاں آثار اہل بیت نظر آتے ہیں یہ تیز ہو جاتے ہیں، قرآن میں جب آثار اہل بیت نظر آتے ہیں بیس بار گزارش یہ ہے کہ قرآن سے علی جدا نہیں ہو سکتا، علی سے قرآن جدا نہیں ہو سکتا، یہ سلوگن محمل ہے، نامعقول ہے، یہ سلوگن، یہ نعرہ کہ کچھ نے قرآن لے لیا کچھ نے اہل بیت، نہیں، قرآن و اہل بیت جدا ہو ہی نہیں سکتے، جو قرآن کو لے گا اسے علی کو لینا پڑے، جو علی کو لے گا اسے قرآن کو لینا پڑے۔ کہیں الفاظ سے معنی جدا ہوتے ہیں، الفاظ سے معنی جدا نہیں ہوتے۔ اب قرآن میں کیا ہے اور مولا کائنات سے کس طرح سے قرآن، جناب قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، کس نے معجزہ آج تک دکھایا قرآن سے؟
آج ہر گھر میں قرآن موجود ہے. ایک معجزہ مجھے دکھا دیتے کوئی آیت پڑھ کے. ہم کیسے دکھائیں؟ یہ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. پھر کیا معجزہ ہے؟ دکھاؤ. اگر قرآن معجزہ ہے تو معجزہ دکھاؤ. ہم نہیں دکھا سکتے مگر ہے. تو پھر کیوں ہے جب کوئی دکھانے والا نہیں ہے؟ جب معجزہ ہوگا تو کوئی صاحب اعجاز بھی ہوگا. یہ قرآن تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کا عصا. آج اگر کہیں سے برآمد ہو جائے, کھدائیاں ہو رہی ہیں اور کئی کھدائی میں اسرائیل میں جناب موسیٰ کا عصا نکل آئے, تو عصا تو مل جائے گا لیکن مارنے سے دریا کا پانی نہیں پڑے گا. عصا مل جائے گا مگر سانپ نہیں کھائے گا, کیونکہ معجزہ دست موجز نما میں ہوتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, معجزہ دست موجز نما میں ہوتا ہے. مسلمانوں قرآن معجزہ ہے اور کوئی دکھا نہیں سکتا. علی نے معجزے دکھائے قرآن کے, حسن نے معجزے دکھائے قرآن کے, حسین نے تو اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا. علی نے تو پیدا ہوتے ہی معجزہ دکھا دیا قرآن پڑھ کے کہ کوئی بچہ نہیں پڑھ سکتا, ہم پڑھ گئے. باپ نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا اور بیٹے نے شہید ہوتے ہی قرآن پڑھا. کوئی پڑھ سکتا ہے؟ انسان کا نہیں پڑھ. یہ بتانے کے لیے کہ قرآن ہم سے جدا نہیں ہے اور ہم قرآن سے جدا. اور تم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ قرآن پر کیا ظلم کیا گیا؟ قرآن جاننے والی نہیں. قرآن کو تو یزید کیا کہتا ہے؟ یزید یہی تو کہتا تھا کہ کیسا قرآن, کیسی وحی. قسم خدا کی اگر حسین قربانی نہ پیش کرے, اور صرف قربانی نہیں, اگر امام زین العابدین اور جناب زینب صلوات اللہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام نہ جاتی تو اسلام ختم ہو گیا. آج سیرت یزید کا نام اسلام ہوتا, سیرت محمد کا نام اسلام نہیں ہوتا. یہ احسان ہے ثانی زہرا کا. اور کس طرح سے اسلام کو بچایا کہ جب امام زین العابدین کو یزید نے بلایا تو جناب زینب نے کہا بیٹا میں تم کو تنہا نہ جانے, میں بھی تمہارے ساتھ دربار میں چلوں. کہا نہیں پھوپھی اماں مجھے اکیلا بلایا. کہا بیٹا میں اکیلا تمہیں کیسے جانے؟ کہا نہیں پھوپھی اماں مناسب نہیں ہے آپ کا. انشاءاللہ خیر ہے. امام زین العابدین گئے دربار یزید. جناب زینب 70 بار دروازے زندہ جیسے تاریخوں میں کہ حسنین جب گھر سے باہر جاتے تھے تو شہزادی کونین بار بار دروازے باہر. آج بی بی اسی طرح سے دروازے باہر. ایک مرتبہ دیکھا زین العابدین واپس آ, مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں, پیروں میں بیڑیاں نہیں, گلے میں خاردار تاؤ نہیں. ہاں دادارو اب 40 بھی تمام ہو رہا, 40 بھی تمام ہو رہا. کل شب 40 ہو جائے گی. حسین کا غم اور جل, حسین کا غم اور جل چلا گا, حسین کا غم اور جل چلا گا. ازادارو لکھا ہے کہ جب سید سجاد آئے کہا بیٹا خیر. کہا پھوپھی اماں یزید نے ہم کو رہا کر. اور رہائی کی خبر سنی, روایت کے کلمے ایک مرتبہ کا ہائے بھیا اور بے ہوش ہو گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے, بے ہوش ہو گئے. روز عاشور سد حسین سے پہلے تک جناب زینب کو 70 بار مگر جب سے بھائی نے بہن کو گھر سونپا,
غش نہیں آیا، شام میں غریبہ میں غش نہیں آیا، راہ کوفہ شام میں غش نہیں آیا، زندان شام میں غش نہیں آیا، سال بھر کے بعد رائی کی خبر سن کے غش آیا، بے ہوش ہو گئی، امام زین العابدین پانی آئے، چھینٹے دیے، وہ بھی اماں اٹھئے، ہائے بھیا کہتی تھی کوئی سوچتا ہوگا کہ قیدیوں کو رہائی کی خبر ملی اور قیدی روئے، یہ تو خوشی کی بات ہے، میں کسی قیدی سے بھی کہو کہ تمہیں رہا کر دیا گیا، نفسیات کا تقاضا یہ کہ وہ خوش ہو جائے گا، ہاں ٹھیک کہتے ہیں، مگر قیدی کیوں خوش ہوتا ہے کہ قید سے چھوٹیں گے، بھائی سے ملیں گے، اولاد سے ملیں گے، آئے وہ قیدی کیا خوشی ہوتی ہے، لکھا ہے کہ فرمایا سید سجاد، اور کیا کہا یزید کہ بوبی اماں خانوں میں جواہرات منگائے تھے، اور مجھے دے رہا تھا کہ یہ تمہارے باپ کا خوبہ ہے، میں نے انکار کر دیا کہ یہ خوبہ رسول اللہ کو دینا، میں کون ہوتا ہوں حسین کا خوبہ، بیٹا ٹھیک کیا، پھر کا یزید نے پوچھا ہے کہ آپ شام میں رہیں گی کہ مدینے جائیں، معلوم کہہ رہا تھا شام میں رہے تو مکان خالی کرا، مدینے جائیں تو انتظام کر دوں، جاؤ اور جا کے یزید سے کہو کہ ہم مدینے جائیں گے، شام میں رہنے کا کوئی سوال، لیکن ابھی مدینے نہیں جائیں، گھر خالی کرا دے، اس میں سیاہ پردے لگوائے، ہم قید خانے سے نکل کے ادا خانے میں جائیں، یہ امام باڑے یہ شیعوں نے کوئی میٹنگ کر کے نہیں بنایا، یہ جناب زینب نے پہلا امام باڑہ شام میں بنایا، ابھی ہم اپنے بھائی پر روئے نہیں، لہذا ہمیں گھر خالی کرا، دیکھا گھر خالی ہوا، اسیر قید خانے سے نکلے اور ادا خانے میں جانے لگے، سال کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا، مگر میں نے یہ دیکھا کہ ایک بیوی قید خانے سے باہر لائی جاتی، مگر پھر وہ قید خانے میں چلی جاتی، سکینہ کی ماں میری بچی آپ جو مدینے سے جانے میں بیٹی کی جناب زینب تشریف لائے اور سمجھا کر لے، جناب زینب کا بڑا احترام جاتے باغ حسین سربراہ جناب زینب، انداز بدلا شہزادی کا، بلایا سید سجاد، منادی کرا دو کہ بہن بھائی کا پرسہ لینے بیٹھی ہے، یہ پہلی مجلس ہے جس کی اطلاع دی گئی، اے زین العابدین جاؤ
جا کے یزید سے کہو ہمارے تبرکات بھیج دیں، ان کا سامان آنے لگا۔ جب بیعت کہیے مرزا صاحب اللہ مقام فرماتے ہیں کہ عباس کے مرنے پر وہی جاہو حشم تھا، اور اس لوٹ کے سامان میں بھی آگے علم تھا۔ علم داخل ہوا، لوگ پوچھتے ہیں آپ مجلس کے بعد تبرکات اٹھاتے ہیں، ارے یہ سوکھا مشکیزہ بھی مدرسہ، بیویاں کھڑی ہو گئی، سامان آیا، بس اللہ دارو سبحان اللہ، خدا اور غم حسین میں رونے میں کبھی کبھی نہ ہو۔ سامان جو آیا تو سب سے پہلے جناب زینب اس خان کی طرف بڑھی جس میں چادریں رکھی تھی۔ زینب نے چادریں اٹھائی، پکارنا شروع کیا، لیلا لو یہ تمہاری چادر ہے۔ مجلس کی سعادت حاصل نہ کر سکے، لہذا ان کے ذہنوں کو مربوط کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں، اس مجلس میں اس سلسلہ بیان میں یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی، میں نہیں کہہ سکتا کہاں تک میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا، کہ بغیر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام قرآن کا کوئی تصور ہی قائم نہیں ہوگا۔
تصور، کوئی مقام اور استناد نہیں مکمل ہوتا. آتھینٹسٹی اور قرآن بغیر علی کے ممکن نہیں. اور میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید اور اہل بیت جدا نہیں. یہ نعرہ کہ کچھ لوگوں نے قرآن لے لیا اور کچھ لوگوں نے اہل بیت کو لے لیا، شیطانی نعرہ ہے، اس پر کبھی یقین نہ کیجیے گا. جو دامن اہل بیت سے وابستہ ہوگا صرف اسی کو قرآن ملے گا. جو آل محمد کو چھوڑ دے گا وہ قرآن پڑھ تو لے گا، سمجھ نہیں پائے گا. اس لیے ذہن میں نے نزول قرآن کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اس میں ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے. ذالک کے معنی وہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کا ریب، اس میں کسی قسم کا شک اور کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے نزول کے لیے قرآن مجید میں 3 آیتیں ہیں. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مکے اور مدینے میں نازل ہوا، پہلے مکے میں پھر مدینے میں نازل ہوا. تمام تفصیلات علماء اسلام نے جمع کی. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، ایک آیت میں ارشاد فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ایک آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو قرآن کے نزول کے 3 بیانات دیتا ہے، مبارک رات، شب قدر، ماہ سیام. یہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر ہی مبارک رات ہو اور ظاہر ہے کہ وہ ماہ سیام، لیکن قرآن رفتہ رفتہ نازل ہوا. مکے میں نازل ہوا، مدینے میں نازل ہوا. بڑا حصہ قرآن کا مکے میں نازل ہوا، کم حصہ قرآن کا مدینے میں نازل ہوا. 19/30 قرآن مکے میں نازل ہوا اور 11/30 قرآن مدینے میں نازل ہوا. یہ قرآن مجید جمع کیا گیا. پہلے روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کاتبین وحی تھے جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، جس قرآن کا وجود کہیں اسلامی دنیا میں آج نہیں. ایک قرآن مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو قرآن علی نے جمع کیا وہ نزول کے مطابق تھا. جیسے جیسے آیتیں نازل ہوئی اس طرح سے جمع فرمایا تھا، اور اس پر فٹ نوٹ بھی تھے، حاشیہ بھی تھا، کون آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اور اس آیت میں کس لفظ سے کون سی ذات یا کون سی بات مراد. اس قرآن کو مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ علی نے مکمل کر کے لکھ کے مسلمانوں کے سامنے دے. اس کے بعد دوسرا قرآن لکھا گیا خلیفہ اول کے زمانے میں. خلیفہ دوم کی فرمائش پر زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا. اس قرآن کے 2 نسخے تھے، ایک ام المومنین حفصہ کے پاس تھا، ایک ام المومنین عائشہ کے پاس. آج ان دونوں نسخوں کا بھی وجود عالم اسلام میں نہیں. اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تیسرے خلیفہ نے سارے نسخے ملا کے ساری آیتیں، ساری وہ ہڈیاں، سارے وہ پتے جن پر قرآن لکھا گیا تھا وہ سب جلوا دیے، ہڈیوں کو سرکے سے دھلوا دیا، اور نئے سرے سے اپنے دور خلافت میں، تیسری خلافت میں خود قرآن جمع کیا. آج جو یہ قرآن موجود ہے جس کی تفصیلات کل میں نے عرض کی تھی، کیسٹ میں آپ سن سکتے ہیں، ویڈیو کیسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جمع کیا گیا قرآن. بڑے سورے پہلے، اس کے بعد اس سے چھوٹے سورے، اس کے بعد اس سے چھوٹے سورے، یہ ترتیب قرار پائی. اور اس جمع کرنے میں مکی آیتیں مدنی سوروں میں چلی گئیں، مدنی آیتیں مکی سوروں میں چلی گئیں. تو بہرحال ایک شکل ہے قرآن مجید کی جو ہمارے سامنے آج موجود. تمام حوالوں کے ساتھ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، صرف آج آنے والوں کا ذہن مضبوط کر رہا ہوں. کل جو حضرات شریف تھے ان سے معافی کے ساتھ کہ ایک وفد آیا اور وفد نے آ کے خلیفہ سیوں کی خدمت میں یہ عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین جو قرآن جمع ہوا ہے وہ نامکمل بھی ہے، وہ قرآن میں
بہت سی غلطیاں بھی رہ گئی ہیں، اس کو درست کرا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا جانے دو، جو بعد میں آئے گا وہ اس کو درست کریے گا۔ میں نے جمع کرا دیا، آخر قرآن عربی میں ہے، عربی نہ اس کو ٹھیک کر لے گی۔ پھر چوتھی خلافت مولا کائنات علی ابن ابی طالب ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو اسود جوہری کو حکم دیا کہ تم اس قرآن کو درست کر دو، اس کے اعراب درست کر دو۔ اعراب کے بہانے سے وہ پورا قرآن پھر سے ابو اسود جوہری نے لکھا اور لکھ کے مولا کائنات کو دکھایا، اور جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ صحیح ہے تو اس کے نسخے جاری کیے گئے۔ آج جس گھر میں بھی قرآن ہے، میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہ کمپائلڈ بائی عثمان اینڈ کلیکٹڈ بائی علی، یعنی کلیکٹ کیا ہوا، جمع کیا ہوا تیسرے خلیفہ کا ہے، مگر ٹھیک کیا ہوا چوتھے خلیفہ کا ہے۔ صلوات بھیجتے ہم سب کا اس قرآن پر ایمان ہے، تو اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کے پاس قرآن بھی صحیح نہ ہوتا۔ اور میں نے وہ تمام روایتیں، اس کی افسوس یہ ہے کہ آپ حضرات نہیں تشریف رکھتے تھے، لیکن بہرحال آج سائنس کی آسانی ہے کہ آپ کیسٹ میں سن سکتے ہیں کہ کس کو قرآن کے متعلق کیا خیال تھا، خلیفہ اول کا کیا خیال تھا، سیوں کا کیا خیال تھا، سیوں کا کیا خیال تھا، ازواج رسول کا کیا خیال تھا، عبداللہ ابن عمر کا کیا خیال تھا۔ حل یہ ہے کہ یہاں تک خلیفہ دوم نے یہ کہا کہ اس قرآن مجید میں 10,27,000 کلمات تھے جو رسول اللہ پر نازل ہوئے تھے۔ 10,27,000 کلمات تھے، جس میں اب کل 87,000 کلمات باقی ہیں۔ کہاں 10,27,000 کہاں 87,000، یعنی 9.5 لاکھ کلمات قرآن میں ہے ہی نہیں۔ آواز بھیجتے محمد سیوطی نے کتاب الاتقان میں لکھا ہے۔ تو یہ ساری شہادتیں، یہ ساری سرکمسٹینشیل ایویڈنس جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قرآن پر اسی کو ایمان رکھنے کا حق ہے جو اس کو علی پر ایمان۔ اگر علی پر ایمان نہیں ہے تو کسی پر ایمان رکھے قرآن بنتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، جب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں پنجتن کے نام قرآن میں کہاں ہیں، علی کا ذکر قرآن میں کہاں ہے، بی بی فاطمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے، عزاداری قرآن میں کہاں ہے، علم قرآن میں کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، تو ہمارے پاس جواب کے لیے تو خلیفہ دیوم نے میٹیریل فراہم کر دیا۔ یہ سب انہی 9.5 لاکھ کلموں میں ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ جب قرآن کمپلیٹ ہی نہیں ہے تو قرآن کا تقاضا ہم سے کیوں ہوتا ہے؟ حالانکہ ہمارے ایمان میں کمپلیٹ ہے قرآن، اس لیے کہ مولا نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے پاس کیا۔ ہم علی کی اتھارٹی پر قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور اگر دوسروں کی اتھارٹی پر لائیں تو قرآن ہی نہیں بنتا۔ لہذا ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم مولا کے ساتھ ہیں، ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہے۔ پہلی مجلس میں میں نے وعدہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے پورا کیا کہ شاہ بولا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ اللہ وہ کتاب ہے۔ تو ہم قرآن کھولتے ہیں یہ اور اس میں لکھا ہے وہ، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ رہا ہے وہ، تو جب یہ ہے تو وہ بھی ہوگا۔ حالانکہ قرآن میں حاضر قرآن بھی ہے، اس کا بھی ذکر ہے، یہ ہے کہیں کہیں پر، لیکن ابتدائے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اس میں کوئی کلام نہیں۔ ابن عباس کی روایت میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں دوسری مجلس میں، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ لوح محفوظ کیا ہے جس پر سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو نازل کیا، تو مولا نے فرمایا کہ لوح محفوظ چمکدار
چمکدار نورانی موتیوں کی ایک لوح ہے، تختی ہے، جس کا طول مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے، اسے کوئی پیمائش نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس میں خالق کائنات نے خلقت کائنات سے پہلے ہر شے کو لکھ دیا، ہر شے معین کر دی ہے لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں یہاں تک تمہارے سب کے مقدرات اسی لوح محفوظ میں لکھے، تمہارا رزق اسی لوح محفوظ میں لکھا، تمہاری زندگی کے سال اور مہینے اور دن اور وقت اور سیکنڈ اسی لوح محفوظ میں لکھا۔ اور جو کچھ دنیا میں پیدا ہوگا، جتنی جلد، جتنا غلہ، جتنا پانی برسے گا، جتنے دریوں میں روانی آئے گی، جو کچھ کائنات میں ہونا ہے وہ سب اللہ نے اسی لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو ابن عباس نے پوچھا کہ یا علی، جو لکھ دیا وہ بدلتا ہے کہ لکھا ہوا ہی ہوتا ہے؟ جب جواب دیا مولا نے کہا نہیں، وہ سب کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے تو وہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ لکھ کے مجبور نہیں ہو جاتا۔ اگر تم اعمال نیک کرتے ہو، اعمال خیر کرتے ہو تو لوح محفوظ میں تمہارا مقدر بدل دیا ہے۔ اگر تم معصیت کرتے ہو، گناہ کرو گے تو بھی مقدر بدل دیا۔ اگر لکھا ہے کہ ساری لائف میں 10 کروڑ روپے ملیں گے اس آدمی کو، تو آج کل دنیا روپے سے معاملات کو سمجھتی ہے، تو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اعمال خیر کیا، گناہوں سے گریز کیا، اہل بیت سے محبت کی، اللہ امام مظلوم کی، والدین کی خدمت کی، جتنی نیکیاں ہیں کی، تو 10 کروڑ کا 100 کروڑ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر گناہ کیے تو 10 کروڑ کے 10 درہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی فکس نہیں ہے، لکھ دیا ہے اس نے اپنے کرم سے، اور کسی کے لیے کم نہیں لکھا ہے، لوگوں نے خود بدعمالیوں سے اپنے اعمال سے کم کر دیا۔ تو فرمایا وہ چینج ہوتا، تو کہ ہمیں کیسے خبر ہوگی؟ کہ سنو ابن عباس، اس لوح محفوظ کو سوائے معبود حقیقی، سوائے اللہ کے اور اس کے آخری رسول کے اور ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، جبریل بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ ایک ریکارڈ ہے جو پہلے سے پریپیئر کر دیا، اللہ نے بنا دیا، مگر اس کے دیکھنے کی اجازت ملک تک کو نہیں، فرشتہ بھی نہیں دے سکتا، 1,23,999 انبیاء بھی نہیں دیکھ سکتے، خدا کے بعد دیکھنے والے صرف 14 ہیں۔ اب ہم 14 کو مان کے کسی اور کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اسی لیے نہیں مانتے ہیں کہ لوح محفوظ تو ان کے پاس ہے، کسی کو مانے بھی تو فائدہ کیا ہے؟ حجر اسقلانی سوائق محرقہ میں ایک روایت کے ذیل میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان بچوں سے پوچھو جو میری گود میں بیٹھے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، ان سے کیا پوچھیں، ہم آپ سے پوچھنے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا یہ لوح محفوظ کا مطالعہ۔ مہربانی کر کے اعلان کر دیں تاکہ لڑکا ماں کے پاس پہنچ جائے۔ کیا یہ بھی لوح محفوظ میں لکھا تھا؟ صلوات اور صلوات بآواز میں آپ کا زیادہ وقت نہیں صرف کرنا چاہتا کیونکہ ساری رات آپ کو جانا ہے اور مختلف مجلسوں میں شرکت کرنا ہے، لیکن ذرا آپ توجہ فرمائیں
یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ بتائی مولا نے کہ لوح محفوظ کا لکھا بدل بھی جاتا ہے، چینج بھی ہو جاتا ہے، فکس نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مرضی پر ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوح محفوظ کے پڑھنے والے صرف 14 ہیں، 15واں کوئی لوح محفوظ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب اس سے کتنے اعتراضات جو نااہلی اور نااہلیت اور جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے وہ خود بخود حل ہو گئے، انہیں پیش کروں گا۔ ایک سراواز چمکدار نورانی موتیوں کی ایک تختی ہے لوح محفوظ جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ریکارڈ اس کے اندر موجود ہے، ہر انسان کا ریکارڈ ہے، اور خدا اس کو چینج بھی کر سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے اپنی مشیت کے لحاظ سے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں، 1400 برس پہلے علی سے سوال کیا گیا، 1400 سے 1400 برس پہلے سوال کیا گیا، جس کا علم کائنات پر محیط ہو اور اس کے اسٹوڈنٹ ABCD بھی نہ جانتے ہو، اس کے لیے کتنی زحمت ہے بات سمجھانے میں، مگر یہ کمال خطابت مولا کائنات تھا کہ 1400 برس پہلے اس طرح سے سمجھایا کہ 1400 برس کے بعد سمجھ میں آیا۔ لفظ سنیے، چمکدار نورانی موتی، موتی کا مطلب ہے گول، زبرجد نہیں کہا، ہیرا نہیں کہا، یاقوت نہیں کہا، نیلم نہیں کہا، عقیق نہیں کہا، فیروزہ نہیں کہا، کیونکہ ان کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، موتی کہا، موتی گول ہوتا، اور فرمایا نورانی موتی یعنی الیکٹرانکس کے موتی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آج جو دنیا نے کمپیوٹر بنایا اس ایجاد کی بنیاد نقطہ ہی ہے، یہ نقطے ہی ہیں جن سے کمپیوٹر بنا ہے، نقطہ سیاہ نہیں ہے، نقطہ نورانی ہے، الیکٹرانک ڈاٹس ہے جن کے اوپر کمپیوٹر بنا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، 1400 برس پہلے سمجھا دیا، جیسے تم کمپیوٹر بناؤ گے اللہ نے اپنا کمپیوٹر الگ بنایا اور اس کمپیوٹر میں سب فیڈ کر دیا، جو کچھ جس کو دینا تھا، جو کچھ جس سے کہنا تھا، سننا تھا، کیا اولاد دینا تھی، کتنا رزق دینا، سب لکھ دیا۔ اب کمپیوٹر میں ساری دنیا کے سارے معاملات درج ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب پڑھ کون سکتا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں 14 معصومین۔ کمپیوٹر میں الیکٹرانک کے ذریعے ڈاٹس کے الفاظ کے ذریعے میٹر فیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر دنیا میں کئی جگہ بینکوں میں استعمال ہو رہا ہے، پورا حساب بینک کا کمپیوٹر میں آ جاتا ہے۔ ایئر لائنس استعمال کر رہی ہیں، سیٹیں بک ہوتی ہیں، کینسل ہوتی ہیں اسی کمپیوٹر کے اوپر۔ اب وہ قلم اور رجسٹر کی ضرورت نہیں رہی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اسی کمپیوٹر میں فیکٹریز میں، کارخانوں میں کتنے ٹولز ہیں، کتنے سر ہو گئے، کتنے باقی ہیں، کھاتا کیا، ہر چیز کمپیوٹرائز ہو گئی ہے کہ نہیں؟ کیسے چلتا ہے کمپیوٹر؟ صرف ایک کی بورڈ ہوتا ہے ٹائپ رائٹر کی طریقے سے، جس میں A to Z لیٹر لکھے ہوتے ہیں، گنتیاں لکھی ہوتی ہیں، اشارے لکھے ہوتے ہیں۔ اب آدمی بیٹھ کے ان کنجیوں کو دباتا جاتا ہے، کمپیوٹر میں بھرتا جاتا ہے، جس کا جی جائے وہ کی بورڈ کو لے لے اور کی دبائے اور سب پڑھ لے، سامنے آ جائے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، بغیر کی بورڈ کے نہ کمپیوٹر میں کچھ فیڈ کیا جا سکتا ہے، بھرا جا سکتا ہے، نہ کمپیوٹر سے کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قدرت نے لوح محفوظ کو مرتب کر کے کی بورڈ آل محمد کو دے دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جبھی مولا کہتے ہیں جو کچھ ہے ان 5 انگلیوں میں ہے۔ وہ تو اہل بیت تھے، ان کی منزلت تو بہت بڑی تھی۔ آج معمولی انسان جو کمپیوٹر نو ہاؤ کا کورس کرتا ہے، اس کو آپ ایک کمپیوٹر پر بٹھا دیجئے، وہ کی بورڈ کے ذریعے آپ کو بتا دی۔ ایک مثال آپ کے سامنے میں
خاص کرتا تھا۔ پہلے جب ہم بکنگ کراتے تھے ہوائی جہاز کی تو ٹیلی فون کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ ٹیلی فون کر کے رجسٹر سے دیکھا جا رہا ہے، وہ کہا صاحب سیٹ نہیں ہے، اب کوئی رجسٹر نہیں دیکھا جاتا، اب خالی ایک کی دوائی آتی، اس دن اس تاریخ کی پرواز کی ساری بکنگ نظر کے سامنے آ جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں بتا دیا سیٹ ہے، کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے 7 سیٹیں چاہیے، لیجیے بک ہو گئی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ بک کرنے والا جو کی بورڈ کے ذریعے میرا اور 7 آدمیوں کے نام لکھ رہا ہے، کوئی یہ بحث کرے کہ ہوائی جہاز ہے کمپنی کا، یہ کون ہوتا ہے؟ تو اسی کمپنی نے تو اسے کمپیوٹر پر بٹھایا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اعتراض کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ جب کمپیوٹر آپریٹ کرنے کا رائٹ کمپنی نے اسے دے دیا تو اب اسے اختیار ہے جس کو چاہے سیٹ دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ گئے کمپنی کے جنرل منیجر کے پاس، ایمریٹس کے، ارے جنرل منیجر کیا، آپ شیخ کی خدمت میں گئے کہ ہمیں ایک سیٹ چاہیے بمبئی کی، ہوش میں ہو؟ میں مالک ہوں پوری سلطنت کا، میں سیٹ بک کرتا ہوں، حکومت تو آپ ہی کی، کہ ہماری ہے، جاؤ کمپنی میں جاؤ، وہاں پہنچے منیجر کہاں ہے، منیجر کہاں ہے، کیوں؟ ان کا سیٹ چاہیے، میں یہاں بک کر رہی ہوں، اس سے نہیں بک کرائیں گے، تو یہی کرے گا، کیونکہ کی بورڈ اسی کے پاس ہے۔ شیخ کہہ سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے، منیجر بھی اشارہ کر سکتا ہے، میں کیا کہتا ہوں، لیکن بکنگ وہی کرے گا جس کے پاس کی بورڈ ہے۔ اللہ نے کائنات بنا کے کی بورڈ بنا دیا اور آل محمد کو دے دیا، بس ہمارا کام تخلیق کرنا تھا، اب تم چلاؤ کائنات کو، اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، جس کو بھروسہ ہوتا ہے اسی کو کی بورڈ دیا جاتا ہے۔ خاطی انسان پر بھروسہ کر لے، اور جس خدا کے یہاں خطا نہیں ہے وہ معصوم پر بھروسہ نہ کرے، بہت سے عقل کی بات ہے، کی بورڈ دے دیا۔ اب ایک پہنچا، 4 سیٹیں چاہیے، دیکھیے بک تو نہیں ہے آپ کی، ایک بھی سیٹ نہیں بک ہے، میں نے کہا بک نہیں ہے، میں مانگ رہا ہوں، کہا بھی بک کر دی، ہو گئی بک کے نہیں، راہب آیا، یا رسول اللہ میرے اولاد نہیں، سبحان اللہ، رسول اللہ نے کی دوائی، کمپیوٹر دیکھا لوح میں، تیرے مقدر میں ایک اولاد بھی نہیں، حسین بیٹھے تھے، مانا میں نے ایک سیٹ دی، رسول اللہ نے پھر اعلان کیا، حسین اس کے مقدر میں کوئی بیٹا نہیں، کیسے اعلان کیا؟ لوح محفوظ دیکھتے، حسین نے کہا ایک اور دیا، کی بورڈ ہاتھ میں ہے، دے رہے حسین، 7 بیٹے دیے، توجہ چاہتا لوگ کہتے ہیں روایت صحیح نہیں ہے، آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے، کون طے کرے کہ روایت صحیح نہیں ہے کہ آپ کا دماغ صحیح نہیں ہے؟ روایت صحیح ہے، اپنا دماغ کا علاج کرائیے، روایت کا علاج نہیں ہوتا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کہہ رہے نہیں ہے، اچھا اگر نبی نے کہا نہیں ہے، حسین نے کہا ایک دیا، نبی چپ ہو جاتے، بچے تھے وہ تو ماشاءاللہ بوڑھے تھے، وہی سوچ لیتے بچہ ماشاءاللہ ضد میں آ گیا، میں کہہ رہا ہوں نہیں، اس نے کہا ایک اور دیا، نہیں ہے اس کے مقدر ایک اور دیا، وہی چپ ہو جاتے، اب بولے ہی جا رہے تھے تو 7 کو کیوں چپ ہوئے؟
اس کا مطلب یہ جتنے نبی کو دلانا تھے دلوا دیے. ذرا غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین کو تو نہیں رہے تھے نبی, دنیا کو بتا رہے تھے کہ کمپیوٹر کا ہے نہیں جو حسین دے رہے, نہیں ہے مگر حسین دے رہے, تاکہ سمجھو کہ لوح محفوظ پر اللہ نے حسین کو اختیار دیا. ان کو اختیار, وہ لوح محفوظ اللہ نے محفوظ بنائے, لیکن باور آپریٹ کرنے کا رائٹ میرے بچوں کو ہے. اچھا ان کا صاحب سمجھ میں نہیں آتا, کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ پوچھئے 7 بچے ہوئے کہ نہیں, ہوئے تو کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تو اب یہ کہیے کہ ہوئے تو لوح محفوظ میں ہوں گے, تو معاذ اللہ نبی جھوٹ بول رہے ہوں گے. نبی کیسے جھوٹ بولے گا؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے حسین پر شک نہیں کیا جا سکتے کیونکہ بچے ہو گئے. پریکٹیکلی دیکھا لوگوں نے کہ راہب کے 7 بیٹے ہوئے, تو غلط آپ کیسے کہیں گے؟ تو نبی کی بات پڑھیے, نبی نے کیسے کہا نہیں ہے؟ اس لیے کہا نہیں ہے کہ خدا نے نہیں رکھا ہے, یہ حسین کا پاور ہے جو دے رہے. کنٹراڈکشن کہنے والے تم کون؟ خدا منع کر سکتا ہے, میں نے نہیں دیے تو تم کیوں دے رہے؟ خدا کیسے منع کرے گا؟ خدا نے جو حسین کو دیے اس کی راہ میں دے دی. توجہ کہہ رہا ہوں, تو خدا نہیں منع کرے گا. تو یہ علم جو ہے وہ علم لوح محفوظ ہے. علی نے نبی کی گود میں کیسے قرآن پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ گود میں کیسے لیا جاتا ہے؟ یوں علی لیٹے تھے, لوح محفوظ دیکھتے جاتے تھے, قرآن پڑھتے جاتے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جب سب چیز لوح محفوظ میں موجود ہے تو آل محمد کا علم لوح محفوظ کا مطالعہ ہے. جب چاہیں دیکھیں, جو چاہے بتائیں. اب اسی میں تلوار چل رہی ہے, توجہ چاہتا ہوں. دشمنان اسلام قتل کیے جا رہے ہیں, ایک ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے, ایک ہاتھ سے کمپیوٹر چل رہا ہے. ایک شخص سامنے آیا, کمپیوٹر دبایا, پوری لسٹ اولاد کی دیکھی, دیکھا ہے کہ آگے مومن لکھا تھا, چھوڑ دیا. تلوار دے جب ہم ایک ہاتھ سے تلوار چل رہی ہے, دوسرے ہاتھ سے لوح محفوظ کا کمپیوٹر چل رہا ہے. کی دبائی, نام آیا, لسٹ آئی اولاد کی, دیکھا ایک بھی مومن نہیں, اڑا دیا. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جس کے پاس لوح محفوظ کے مطالعے کا علم ہو, اب اس کے علم پر تم کیا بحث کرتے ہو؟ شاید تمہارے مقدم میں بحث ہی لکھی ہے لوح محفوظ میں. توجہ چاہ رہا ہوں. لہذا محفوظ راستہ یہ ہے کہ بحث نہ کی جائے اور ان کی اطاعت اور ان کی پیروی قبول کر لی جائے. صلوات بھیجے سے ہر بات جو کمپیوٹر میں فیڈ ہو معلوم کی جا سکتی ہے. تو اللہ نے جب سب کچھ لوح محفوظ ہے تو قرآن جو نازل کیا وہ لوح محفوظ ہے, توریت لوح محفوظ میں, انجیل لوح محفوظ میں, ابراہیم کے صحیفے لوح محفوظ میں, داؤد کا صحیفہ لوح محفوظ میں. جتنے صحیفے آئے سب لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے. تو جو لوح محفوظ پڑھ سکتا ہے اسے انبیاء ما سبق کے صحیفے پڑھنے میں زحمت کیا ہے. اور آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں دیکھیے تو پڑھتے ہیں, آپ کو چھپا ہوا دکھائی دیتا ہے, ان کو نور کی موتیوں سے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس لیے وہ لکھتے تھے. کون تھے وہ؟ داماد تھے رسول اللہ. اچھا تھے, بھائی تھے, چچازاد تھے, بیٹی تھی, نواسے تھے. حضور
چھوٹے نواسے کی اولادیں تھیں، یہ تو سب آپ نے تاریخ میں پڑھا، یہ ہے ساری تاریخ، جس کو ہسٹری کہتے ہیں، یہ ہسٹری آف دی ورلڈ نہیں ہے، توجہ کر، ہیومن بینگ کی ہسٹری ہے۔ آدم سے پہلے ہسٹری کا وجود ہی نہیں ہے، لکھنے والا ہی نہیں تھا، ہسٹری لکھتا تھا، تاریخ دائی نہیں تھا، تاریخ بیان کرتا تھا۔ ایک بات کا سوال جواب چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بات اپنے زمانے سے پچھلی آتی تھی تو لوگ علی سے کیوں پوچھتے؟ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن خود کہتا ہے ہر خوش کو تر قرآن میں ہے، لیکن تاریخ کی ایک مثال بتاؤ کہ علی کسی سے پوچھنے گئے ہوں، کسی کے دروازے پر گئے ہوں، کسی صحابی کو بلایا ہو اور علی نے پوچھا ہو کہ اس آیت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یہ آیت کیسے نازل ہوئی، کیوں کر نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور اس آیت کے معنی کیا ہے؟ ارے جھوٹ لکھنے والوں، جھوٹی تاریخوں میں بھی تم نہ لکھ سکے کہ علی نے کسی سے سوال کیا ہو، اور ایک بڑے سے بڑی شخصیت کا نام بتاؤ جس کو علی کی جوہری پر پوچھنے نہ جانا پڑا ہو۔ ایک نام چاہتا ہوں، ایک نام پوچھ کہنے وہ تو علی سے تو سبھی پوچھتے تھے، کون کون پوچھتے تھے؟ اصحاب کرام پوچھتے تھے، ازواج پوچھتی تھی، اگر ہم بھی پوچھتے ہیں تو ہم سے آپ خفا کیوں ہیں؟ بھئی جن سے سب نے لیا ہم بھی انہی کے در پر ہیں، ہم میں آپ میں یہی تو فرق ہے کہ آپ در در ڈھونڈ کے اس در پر آتے ہیں اور ہم اس در پر آ گئے تو ہمیں کسی در پر جانا نہیں پڑتا، ضرورت ہی نہیں پڑتا۔ جو ہم پر یہ الزام ہے آپ کسی کو مانتے ہی نہیں، مان کے کرے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، وہی میری مثال ہے۔ میں نے کہا صاحب مسجد بن رہی ہے، چندہ چاہیے، کتنے میں بنے گا؟ میں نے کہا 50 لاکھ درہم میں۔ ایک نے کہا لیجیے چیک۔ اب میں کیوں مانگوں گا چیک سے؟ اور مانگوں گا بھی تو لوگ کہیں گے جب بیوقوف ہے، جب 50 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے اور 50 لاکھ کا چیک مل گیا تو ہم سے آپ 1 درہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ توجہ تھا، ارے جب باب علم مل گیا تو ہم جائیں کیوں؟ ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم اس کا نام بتاؤ جسے جانا نہ پڑا ہو، جس کو جوہری پر جھکنا نہ پڑا ہو، جس کو علی سے مانگنا نہ پڑا ہو، اور قرآن سمجھ میں آ گیا۔ کہ نہیں بغیر علی سے پوچھے تو قرآن کا معاملہ طے نہیں ہوتا۔ جب طے نہیں ہوتا تھا تو ہم نے بھی جب اسی در پر سب کو دیکھا، فرق صرف دو ہے، دوستی کی 2 قسمیں ہیں، ایک غرض کی دوستی، ایک محبت کی دوستی۔ غرض کی دوستی ہے کہ اسی وقت تک در پر نظر آئے گا جب تک غرض ہے، اور محبت کی دوستی ہے کہ جب در مل گیا تو کبھی در چھوڑے گا نہیں۔ ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے اہل بیت کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ ارے بھائی یہی تو لوح محفوظ ہے، ہم جائیں کہاں مانتے؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن سیرت علی ہے، قرآن ہے کیا؟ قرآن الفاظ علی ہے، علی کے آنکھوں کی ایک ایک جنبش قرآن ہے، علی کے ہاتھ کا موومنٹ قرآن ہے، علی کے قدموں کا موومنٹ قرآن ہے، علی کا کلام قرآن ہے، اور قرآن ہے کیا؟ اسی لیے جیسے ہی لوگوں نے بیعت کی علی کے ہاتھ پر اور منبر پر خطبہ دیا تو میں مسلمانوں سے کہتا ہوں دونوں خطبے ٹیلی کر لو، فرسٹ اینڈ فورتھ۔ سبحان اللہ۔ پہلا خطبہ یہ مسلمانوں، میں بھی تمہارا ہی جیسا ایک مسلمان، جیسے سب کے لیے شیطان ہے ویسے میرے لیے بھی شیطان ہے، اگر شیطان مجھے گمراہ کرے تو تم مجھے سیدھا کر دینا۔ تاریخ طبری دیکھ لیے، چاہے بڑے سے بڑے عالم اسلام سے پوچھیں۔ اور چوتھا خطبہ بیعت کے بعد علی نے کہا مجھ سے پوچھو جو کچھ تم کو پوچھنا ہو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔
پوچھو میں جانتا ہوں کون آیت کہاں نازل ہوئی، کون آیت زمین پر نازل ہوئی، کون آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون آیت غیب میں نازل ہوئی، کون آیت منسوخ ہے، کون آیت ناسخ ہے۔ جب علی سے ایک عربی نے آ کے جھگڑا شروع کیا کہ آپ قرآن سے حکم کرتے ہیں، سب نے قرآن سے حکم کیا، کیا آپ ہی کو حق ہے قرآن سے حکم کرنے کا؟ علی نے کہا نادان، خدا تجھے عقل دی، قرآن سے وہی حکم کر سکتا ہے جو ناسخ و منسوخ جانتا ہو، اور جیسے ناسخ و منسوخ کا پتہ ہی نہ ہو کہ کون آیت ناسخ ہے کون آیت منسوخ ہے، یعنی کون قانون نافذ ہے اور کون ریپیل ہو گیا۔ ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ بھی کیا ہے، تو مولا نے فرمایا تم نہیں جان سکتے، تم نہیں پہچان سکتے، قرآن سے وہی حکم کر سکتا ہے جو ناسخ و منسوخ کا جاننے والا ہو، اور میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی آیت منسوخ ہے۔ ایک صلوات آواز بلند آپ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن کو معجزہ ثابت کرنے میں اور احکامات قرآنی کے نفاذ کے لیے مولا کائنات نے جو مثالیں اور جو گواہیاں چھوڑی ہیں وہ کل شب کی مجلس میں اور پرسوں شب کی مجلس میں، یعنی کل کہلوں کے دن بھی شب میں مجلس ہوگی، دن میں تو مجلس ہوگی، پھر شب میں بھی مجلس ہوگی، پرسوں جمعرات کو بھی شب میں مجلس ہوگی اور وہ آخری مجلس ہوگی، اور اس میں موضوع کو انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج چونکہ شب کہلوں ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ گھروں سے کیا نیت لے کے آئے، اس لیے میں آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں، میں اس دکھیاری ماں کو مایوس کرنا چاہتا ہوں جو رومال سفید لے کے آئی ہے۔ وقت تمام ہے، کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات نے کس طرح سے ثابت کیا کہ بغیر علی کے قرآن کا تصور ہی ممکن نہیں ہے، بغیر اہل بیت کے کوئی قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کی آتھینٹسٹی ہے، ہمارے یہاں قرآن کا استناد، ہم قرآن سے واقف ہیں اس لیے کہ ہم نے خود تفسیر نہیں کی ہے، ہم نے اماموں سے تفسیر، 12 اماموں نے قرآن مجید کی شرح بیان کی، 12 نے نہ ہوا، اور 4 نے قرآن سے دلیلیں دی تو 4 مسلک بن گئے، 4 میں 4 انٹرپریٹیشن اور 12 کا ایک انٹرپریٹیشن۔ کسی سے پوچھ لو کون قانون صحیح ہوگا، جہاں تضاد نہ ہو، کنٹراڈکشن نہ ہو، جہاں اختلاف نہ ہو۔ اور حد یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ بھی قرآن کو اتنا سمجھتے تھے کہ خلیفۃ المسلمین بھی نہیں سمجھتا۔ بچوں سے پوچھ لو، بڑی منزل ہے علی، بڑی منزل ہے حسنین، کوئی عباس سے پوچھ لے قرآن، کوئی اول محمد سے پوچھ لے قرآن، کوئی علی اکبر سے پوچھ لے۔ اس گھر کے بچے تو بچے، اس گھر کی کنیز نے 40 برس تک قرآن میں باتیں کی۔ جناب فضا قسم کھائی تھی کہ میں بولوں گی نہیں، جو جواب دوں گی وہ قرآن سے جواب، جو آگے کوئی سوال کرتا تھا قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتی تھی اور ایسی آیت کہ اس کو جواب مل جاتا۔ جس بیوی کی کنیز کے علم کا یہ عالم ہو، اس کی شہزادی کا کیا درجہ ہوگا، اور اس شہزادی کا جو پہو ہو اس کا کیا درجہ ہوگا، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے ادیب بیٹھتے تھے اور سوال بناتے تھے، ایسا سوال بناؤ جس کا جواب فضا قرآن سے نہ دے سکے، لیکن جناب فضا ہمیشہ قرآن سے جواب دے۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ کیسے مسلمان تھے جو اس تلاش میں تھے کہ ایسی بات تلاش کرو جس کا جواب قرآن میں ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا ایمان ہی قرآن کو نہیں تھا۔ قرآن کو کہتا ہر خوش کو تر ہے، اور وہ ایسا کوئسچن بنا رہے کہ جس کا جواب قرآن میں نہ ہو۔ تو یہ مومن بالقرآن تھے؟ مومنہ تو وہ تھی جس نے قرآن سے جواب دے کے بتا دیا
کنیزوں کو معلوم ہے، غلاموں کو معلوم ہے، قمر کا مرتبہ نہیں سمجھا جا سکتا، فضہ کا مرتبہ نہیں سمجھا جا سکتا، تو آل محمد کا مرتبہ کون سمجھے گا؟ یہ فضہ وہ ہے جس نے شہزادی کی خدمت کی، ساتھ میں فاقے کیے، ساتھ میں چکی پیسی، بچوں کے کپڑے دھوئے، اور یہی وہ فضہ ہے جس نے ماں کے بعد بہن کو بھی نہیں چھوڑا، بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا، حسنین کو نہیں چھوڑا۔ یہی فضہ کربلا میں ہے، یہی فضہ شب عاشور بھی ہے، یہی فضہ روز عاشور بھی ہے، شام غریبہ میں بھی فضہ ہے، اور راہ کوفہ اور شام میں بھی ہے۔ ایسی کنیز اللہ اکبر، آج اسی کا اثر ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جتنا ایمان میں پختہ ہو، قسم خدا کی، شیعت، اساس شیعت، ادائے حسین، ماتم حسین، غم حسین، یہ اشراف، یہ کہلم، یہ سب ہماری ماؤں کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ہمیں گودوں میں پالتے وقت غم حسین گھٹی میں پلا، یہ ہماری بہنوں کی وجہ سے ہے۔ کون دنیا میں کرے گا؟ عورت اتنا نازک دل ہوتی ہے کہ وہ کسی کا شوق نہیں کرتی سوائے اپنے شوق، لیکن جب محرم آتا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں چوڑیاں توڑ دیتی ہیں، سارا زیور اتار دیتی ہے، آرائش ختم کر دیتی ہے۔ ان سے پوچھو یہ طریقہ تو بیوام ہے، جب تمہارے شوہر مر گئے تو کہتے نہیں شوہر زندہ ہے، پھر کیوں بیوہ کی شکل اختیار کر لی؟ کیا تمہیں پتا نہیں ام کلثوم، زہرا، لیلا، روان، یہ ہم ان بیویوں کی نسل ہے۔ لیلا کے غم میں سہاگ اجاڑ، یہ کہلم کیا ہے، یہ سیوم کیا ہے، یہ امام کا 10واں 20واں 30واں کیا ہے، یہ سب ہماری ماں بہنوں کی وجہ سے ہے۔ ماں ہے جو بچوں کو عزادار بناتی ہے، ماں ہے جو بچے کو عبادت گزار بناتی ہے، اور اس لیے بھی کہ عزا قائم کی ہے شہزادی زینب، اور یہ کہلم جس کی رات آج سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں غم حسین، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، سیاہ لباس پہنتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بالوں سے عزا خانے کو صاف کرتی، دعائیں کرتی شہزادے ہمارے گھر میں بھی مہمان۔ سید علی کلیل بردار نے کہا کہ میں ذلحج کی آخری تاریخوں میں کلیل بردار ہوا، جب محرم کی چاند رات آئی تو اپنی سوانح عمری میں لکھتا ہے کہ میں حرم میں گیا تو میں نے دیکھا دری پر اداسی چھائی، مجھے دری خالی سے محسوس، میں نے دری پکڑ کے کہا فرزند رسول کیا میری کلیل برداری پسند نہیں آئی؟ آقا کیوں سناٹا ہے؟ یہ تو محرم ہے، گہما گہمی ہونا چاہیے۔ تو رات کو خواب میں دیکھا قبر شگافتہ ہوئی، امام تشریف لائے گا سید علی، کیا پوچھ رہا تھا؟ آقا شاید آپ مجھ سے خفا ہے، تب میں تیری کلیل برداری سے خفا نہیں ہوں، کا پھر سناٹا کیوں ہے؟ کہ جب محرم کا چاند نکلتا ہے تو ہم اپنے عزاداروں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے عزادار ہمیں مہمان بلاتے ہیں۔ نہیں اندازہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری مہمانداری کس طرح سے کرتے ہیں، ہمیں اپنے غریب چاہنے والوں کے عذاب خانے اتنے پسند ہیں کہ ہم ان میں جا کے مہمان ہوتے ہیں۔ اے مولا یہ آپ کا کرم ہے، اسی لیے تو جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے گھروں میں رونق آ جاتی ہے، اور جب آپ کی ادا رخصت ہونے لگتی ہے تو ہمارے گھر ویران ہونے لگتے ہیں۔ لیجیے پہلا اشرا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا،
الوداع الوداع کی صدا آ رہی ہے. بڑی قیامت کی رات ہے عزاداروں. ایک کا کہلو نہیں ہے, 72 کا کہلو ہے. لوگ کہتے ہیں یہ شب بیداری کیا ہے؟ کیا انسانی اقدار کی دنیا بھول گئی؟ جب کوئی مہمان جانے لگتا ہے تو اس گھر میں رات کو کوئی نہیں سوتا. جب یہی کہتے ہیں اب تو آپ چلے جائیں گے, سال بھر کے بعد جیئیں گے تو ملاقات ہو. شاید کی ادا رخصت ہوتی ہے, کہلو تمام ہوتا ہے. اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج کی رات نہ جناب زینب سوئی, نہ جناب ام کلثوم سوئی, نہ جناب لیلا سوئی. سال بھر کے بعد جب غیر سے چھوٹ کے کربلا پہنچی تو 40 کی رات آج قافلہ کربلا پہنچ گیا. اسی پر میں مجلس کو تمام کروں گا. باقی مسائل پر سنیے گا. عزاداروں کیسے سنا جائے گا؟ بشیر کہتا ہے کہ جب میں والد کربلا ہوا تو میں نے دیکھا کوئی ضعیف لوگ حسین کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے. پل کے سوئے جائیں, کمر جھکی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہا ہے. میں گھوڑے سے اتر پڑا, قریب گیا, میں سمجھ گیا یہ کوئی بزرگ ہستی ہے. اور قریب جا کے میں نے سلام کیا اور میں نے عرض کیا ہے بزرگ قبر حسین سے ہٹ جائیں. تو اس بزرگ کو میں نے دیکھا کہ کمان کی طرح جھکے تھے, تیر کی طرح سیدھے ہوئے. اور تو کون ہے مجھے قبر حسین سے ہٹانے کا؟ تو میں نہیں جانتا آپ کون, تو میں نہیں جانتا آپ کون. میں جابر ابن عبداللہ انصاری, میں نبی کا بھیجا ہوا ہے. مجھے رسول اللہ نے کہا تھا جابر میں نے حسین کی زیارت کر رہا ہوں. بشیر کہتا میں عجب سے کھڑا ہو گیا. کہا صحابی رسول میں منع نہیں کر رہا ہوں. کہا پھر کیوں ہٹا رہا ہے؟ کہا اس لیے اصلی کہ پہلے کیا پک رہا ہے؟ زینب اور تیرے ساتھ, ام کلثوم اور تیرے ساتھ. نہیں میرے ساتھ نہیں آئے تھے, ایمان بھتیجے کے ساتھ آئے تھے, علی ابن حسین کے ساتھ آئے تھے. علی آ گئے, کہاں علی آ گئے؟ تو مجھے لے چلو علی کے پاس. علیوں نے سہارا دیا. ضعیف صحابی روتا ہوا آیا, آگے کہا علی ابن الحسین آپ امام وقت ہیں. آقا میرا فرض تھا کہ میں آپ کو سلام کروں, لیکن کیا کروں, آپ کے نانا کی وصیت سے مجبور ہوں. آپ کے نانا نے کہا کہ جابر پہلے میرا سلام کہتا ہوں, پہلے میرا سلام کہتا ہوں. پہلے آپ اپنے نانا کا سلام لیجیے. تو یہ سننا تھا کہ سید سجاد بے چین ہو. نانا ارے آپ نے مجھے سلام کہلایا, آپ کی امت نے مجھے لائے سلام. آج شب کہلو میں عزادار ہوں, شیطانیاں کربلا میں پہنچی ہیں. جابر ہٹے, نام پہ بٹھا رہی ہے. جناب زینب بڑی سید سجاد قبریں تم نے بنائی ہیں, بیٹا بتاؤ کس کی قبر کہاں ہے؟
بھیا حسین کی قبر بچاؤ. آگے بڑھے, اشارہ کیا, یہ حسین کی قبر ہے. بس زینب نے اپنے کو گرا دیا. آواز دی بھیا اٹھو.
علی اور قرآن کے موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے ضروری آواز کی اپنی مختلف منزلوں سے گزرتی رہی اور میں نے اپنی کم علمی شوادی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ اپنے سامعین کو یہ بات باور کرا سکوں کہ بغیر اہل بیت کے، بغیر رسول کے، خصوصاً بغیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب قرآن کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آتھینٹسٹی، قرآن کا استناد ہے ہی نہیں مسلمانوں میں۔ کوئی قرآن کو نامکمل سمجھتا ہے، کوئی قرآن کے اضافے سمجھتا ہے، کوئی قرآن کی آیات میں الفاظ کی تبدیلی سمجھتا ہے۔ پورا بحث خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر قرآن ہے تو صرف اہل بیت کے ماننے والوں میں ہے، اور وہ بھی اہل بیت کے کہنے کی وجہ سے ہے۔ صلوات اب آپ دیکھیں کہ معاملات کو سمجھنے میں، اسلام کو سمجھنے میں اس قدر زحمت ہوتی ہے۔ درمیان میں فرمائش ہے کہ حیدر حسین بن اللہ علیہ صاحب کے ذریعے ایک بار پورا فاتحہ پڑھ دیا۔ پہلے آج سے پہر کو مجلس قبرستان میں وہی تھی جس میں مغفرت کا تذکرہ کیا اور عنوان کلام پیغمبر اسلام کی حدیث کو بیان کیا تھا جو متفق بین الفریقین۔ علامہ زمخشری نے بھی، علامہ فخرالدین رازی نے بھی اپنی تفسیروں میں آئے معتد کے ذیل میں جو چند حدیثیں لکھی ہیں اس میں یہ حدیث موجود۔ جب ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے تو اس نے شک کرنا اسلام سے کفر میں تبدیل کر دینا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے اس حدیث کے ذیل میں جو گفتگو کی تھی مجھے تو نہیں یاد آتا، لیکن بہرحال میرے دوست نے مجھے متوجہ کیا ہے تو ان کا شکر گزار ان کی مہربانی کا کہ کسی ایک برادر مومن کو یہ شبہ گزرا اور یہ شک گزرا کہ میری مجلس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر آدمی اہل بیت کو چاہتا ہے تو پھر چاہے جتنے گناہ کرے، جیسے چاہے گناہ کرے، اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں، ایسا نہیں۔ اس لیے ظاہر محبت اہل بیت کون تھے؟ معصوم۔ معصوم کی محبت میں گناہ کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ معصوم کی محبت کا سوال ہے، خطا کاروں کی محبت کا سوال نہیں۔ لہذا کوئی بھی شیعہ اور کوئی بھی محب اہل بیت محبت اہل بیت کو تو کبھی لائسنس اور پرمٹ گناہ کا سمجھ ہی نہیں۔ وہ مرمنائے محبت گناہ نہیں کرتا ہے، محبت اسے گناہوں سے روکتی ہے۔ لیکن بہرحال انسان ہے جس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو مغفرت کا سوال ہی پیدا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا۔ اس حدیث سے تینوں باتیں ثابت ہو گئی کہ موت برحق ہے، لیکن موت اگر آل محمد کی محبت پر ہو تو مغفرت کے ساتھ ہوگی، گناہوں کی بخشش کے ساتھ ہوگی۔ اس میں گناہ بھی شامل ہے حدیث میں، گناہ ہوں گے نہیں تو مغفرت کا کیا سوال ہے۔ لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے معنی بدل کر یہ سمجھے جائیں کہ محبت اہل بیت پر بیان کرنے سے یا محبت اہل بیت پر زور دینے سے امت کو معاصی کا عادی بنانا، یہ تو عجیب و غریب بات ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مغفرت کا اتنا ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اللہ بڑا گناہوں کا معاف کرنے والا۔ وہاں کبھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آتے کہ چاہے یہ گناہ کیا ہو، چاہے وہ گناہ کیا ہو،
اس وقت کوئی نہیں سنتا، آئے پہنچے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حقوق والدین میں صاحب لوگوں نے اللہ نے کہا ہے کہ میرے ابھی آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی تو چاہے کتنا ہی میرا عبادت گزار بندہ نہ ہو، کتنا ہی عبادت گزار عابد شب زندہ دار ہو، لیکن اگر ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، تو میں آؤں جب جہنم میں ڈال دوں گا اور اس کی ایک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے حبیب آپ امت سے یہ بات کہہ دیجیے کہ اگر کسی نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کی تو اس نے چاہے جتنے گناہ کیے مجھے شرم آئے گی کہ میں اسے جہنم میں جلاؤں جبکہ وہ اپنے ماں باپ کا مطیع رہا۔ کہاں یہ سوال نہیں ہوتا کہ چاہے شراب پی ہو، چاہے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے روزہ نہ رکھا ہو، کیونکہ اپنے ماں باپ کا معاملہ ہے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ حقوق میں اہل بیت کی بحث ہوگی، اس لیے فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے، کسی سے اگر کہیے تمہارے دو باپ ہیں تو بگڑ جائے گا، بگڑ جائے گا، خفا ہو جائے گا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں میں اور علی تمہارے باپ ہیں، تو سمجھ لیجیے نبی کی وفات کے بعد جو علی کو مانتا ہے وہ یتیم نہیں ہے، اور جو خالی نبی کو باپ مانتا ہے پوری امت یتیم ہے۔ صلوات تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ میں اپنے موضوع میں رہوں گا کہ محبت اہل بیت گناہوں کو بخشوائے گی، اور یقیناً بخشوائے گی، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اب بات آ گئی ہے تو قانونی بحث ہوگی آپ کے سامنے۔ قانون جزا و سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اگر ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہے تو اللہ نیکی کی جزا دے، اور اگر تم نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے، ذرے کے برابر مثقال ذرہ، تو گناہ کی تم کو سزا ملے۔ یہ ہے قانون جزا و سزا جو مستحکم ہے، بدل نہیں سکتا، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو ذرہ برابر بھی اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمیں اس کی سزا دے گا اللہ، یہ کہا ہے قرآن۔ اور ذرہ برابر بھی اگر ہم نیکی کریں گے تو اس کی سزا دے گا ہم کو اللہ۔ اس نے کہا ہے وہ وعدے کر کے وعدہ کر کے وہ کرنے والا نہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے مغفرت کا بھی ذکر کیا۔ کوئی بھی گورنمنٹ دنیا کی، کوئی بھی لیجسلیچر جو قانون بناتی ہے وہ رعایا کے تو ہاتھ باندھتی ہے قانون بناتی، کوئی گورنمنٹ اپنے ہاتھ نہیں باندھتی قانون بناتی۔ آج دنیا کا کوئی ساورین قانون میں اپنے ہاتھ نہیں باندھتا، رعایا کے ہاتھ باندھتا۔ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں جو قانون بنا کے اپنے ہاتھ باندھ دیا؟ اس نے قانون بنا دیا ہمارے لیے کہ ذرے ذرے نیکی کی جزا دوں گا، ذرہ ذرہ گناہ کرو گے، معصیت کرو گے تو اس کی سزا دوں گا۔ پھر فرمایا مگر جسے چاہوں گا بخشوں گا، معاف کر دوں گا، یہ بھی اس کے قرآن میں ہے۔ تو معاف کیا کرے گا؟ گناہ ہی تو معاف کرے گا، میں نے اس کیا نہ دیتا، لیکن اس نے سوچا جو میں نے معافی کا کلاس رکھا ہے تو 73 فرقے میری جان کو آ جائیں گے کہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں بھی معاف کر، ہمیں بھی معاف کر، تو ہم کس کو معاف کریں گے؟ زیادہ کم سے کم ایک کنڈیشن بن دیں معافی کی، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھا تم نے گناہ کیے، ہم سے معافی چاہتے ہو